اعراز، مجھے گھر جانا ہے پلیز، اعراز پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ اب اسے اعراز سے خوف آنے لگا تھا۔ کیوں جانا ہے گھر؟ اعراز کا کیوں اسے لاجواب کر گیا تھا۔ بولو، وہ انگلی کی مدد سے ہانی کے چہرے کو اونچا کرتے بولا۔ ماں، مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، ہانی ہچکیوں کے بیچ بولی۔ سنو، سب کو بھول جاؤ، صرف مجھے یاد رکھو۔ وہ اس کے فیس کو دبوچتا ہوا بولا۔ درد ہو رہا ہے، وہ بلبلا اٹھی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم تب تک گھر نہیں جا سکتی جب تک تم خود کو دوپٹے کی اہمیت نہ سمجھا لو۔ سمجھی یا سمجھاؤں؟ وہ دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑتا ہوا بولا تھا۔ میں خیال رکھوں گی، وہ دوپٹے کو کبھی خود سے الگ نہیں میں خیال رکھوں گی، دوپٹے کو کبھی خود سے الگ نہیں کروں گی۔ اب وہ وعدے وعید پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر کل صبح چلتے ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ اعراز بیچ میں ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ مجھے ساری شرطیں منظور ہیں، وہ بغیر سوچے بول پڑی۔ پھر ٹھیک ہے، آج کی رات تمہیں اس اندھیرے کمرے میں گزارنی ہوگی۔ اعراز اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ نہیں، وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتی بولی۔ اگر تمہیں گھر جانا ہے تو نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ویسے دوسرا آپشن بھی ہے میرے پاس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا؟ ایک لفظی سوال ہوا تھا۔ وہ یہ کہ اگر آج کی رات اس اندھیرے کمرے میں نہیں گزار سکو گی تو دوسری صورت میں ساری عمر تمہیں یہیں گزارنی ہوگی۔ ترس جاؤ گی اپنوں کی صورت دیکھنے کو، وہ ہانی کے کان میں زہر انڈیلتا بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ خوف سے ہانی کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ کیونکہ یہ سزا ہے تمہاری۔ ایک بار پھر وہ ہانی کا چہرہ دبوچ چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، ہانی منمنائی۔ تم نے اعراز احمد کو انکار کیا ہے اور اس کی سزا تو بنتی ہے۔ کہتے ہی وہ اسے اندھیرے کمرے میں دھکا دے چکا تھا، ساتھ ہی ڈور لاک کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے ہانی کی چیخ و پکار سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تو بس اسے سزا دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اعراز احمد کو انکار کیا تھا، اور یہ انکار اعراز احمد کی انا پر ایک زوردار تماچا تھا۔ ویسے بھی اعراز احمد ایک ایسا انسان ہے جس کی انا اس کے قد سے بھی اونچی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اعراز احمد کو نہ نہیں کہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کسی نے اعراز احمد کو نہ نہیں کہا تھا۔ کسی میں اتنا حوصلہ تھا ہی نہیں جو اعراز احمد کو نہ کہہ سکے، مگر یہ حوصلہ ہانی نے کر دکھایا تھا۔ لڑکیاں تو اس پر مرتی تھیں، مگر وہ خود ہانی کا دیوانہ تھا، مگر ہانی اسے خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ اعراز کو تو تب چڑھی تھی جب اس نے بی جان کے کمرے سے نکلتے ہوئے ہانی کا انکار سنا تھا، اس لیے اس کے اندر غصے کا شور ہی اتنا تھا کہ اسے باہر کی کوئی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے باہر نکالیں یہاں سے، مدد کریں میری، اے میرے خدا، یہاں بہت اندھیرا ہے اور آپ تو جانتے ہیں آپ کی اس بندی کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے باہر نکلنے میں میری مدد کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے التجا کرنے لگی تھی۔ اس سے تو اس خوفناک اندھیرے میں ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ کسی چیز پر پڑتا ہے جو یقیناً ڈور کا ہینڈل ہی تھا۔ تھوڑے حوصلے سے وہ اسے پش کرتی ہے تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ جب ہال میں جلتی بلب کی روشنی ہانی کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے تو وہ خوشی سے چیخ اٹھتی ہے، مگر یہ چیخ گھٹی گھٹی سی ہوتی ہے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہیں وہ پاگل انسان پھر سے سن نہ لے۔ اور فرینڈ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فرینڈز، مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول کی یہ پارٹ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو لوگ نئے ہیں وہ مجھے جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہلے پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔